السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین اور حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا ایکسپرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بیل کے بٹن کو دبانے سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ پوری انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیاری سی دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ اور امت مسلمہ کو کامل ایمان کے ساتھ اور تمام وبائی امراض اور موجودہ اور آئندہ تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سعودی عرب میں مقیم تمام غیر ملکیوں کو 10 دن کی مہلت دے دی گئی۔ یہ 10 دن کی مہلت رہائشی مراکز کو معیاری بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی اداروں کو غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت دی ہے۔ نجی اداروں کے مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز کا 10 دن کے اندر اندراج کرا لیں۔ یہ پابندی غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز کو بہتر بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس سے ان غیر ملکی لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہیں ان کی کمپنی کی طرف سے رہائشی عمارات یا کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ تمام غیر ملکیوں کو انشاءاللہ تعالی صاف ستھرا اور اچھا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے نجی اداروں اور کمپنیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پیر 20 اپریل سے 10 دن کے اندر اپنے غیر ملکی ورکرز کے لیے مخصوص رہائشی مراکز کا اندراج ایجار کی ویب سائٹ پر کرا لیں۔ جی ہاں، یہ مدت 20 اپریل سے شروع ہو گئی ہے، جو کہ 20 اپریل سے لے کر 10 دن کے اندر تمام مالکان کو اپنے غیر ملکی ورکرز کے لیے مخصوص رہائشی مراکز کا اندراج کرانا بہت ضروری ہے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق سعودی حکومت سعودی اور غیر ملکی ورکرز کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پرعزم ہے، اور اسی سلسلے میں تمام غیر ملکی ورکرز کو جو کہ کیمپس وغیرہ یا رہائشی عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں صاف ستھرا ماحول نہیں مل رہا ہے، یا وہ لوگ جو گنجان علاقوں میں آباد ہیں ان کے گھر گھر جا کر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ آیا انہیں صاف ستھرا ماحول فراہم کیا گیا ہے یا نہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ ورکرز کی رہائش معیاری ہو، حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کی جائے۔ بحران کے دنوں میں رہائش پر سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس کا اصول بھی لاگو کیا گیا ہے۔ کسی بھی ادارے اور کمپنی کے ساتھ کسی قسم کی تعلقات رواداری نہیں برتی جائے گی، جبکہ نجی اداروں کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ وہ ورکرز کی رہائش کا انتظام بہتر بنائیں۔ وزارت اس سلسلے میں وزارت آبادکاری اور وزارت بلدیات و دیہی امور کے ساتھ یکجہتی قائم کیے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ وزارت کی جانب سے نجی اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی ورکرز کی رہائش کا انتظام بہتر بنائیں، اپنے ورکرز کے لیے رہائشی مراکز میں موجود خامیاں دور کریں اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کی پابندی کریں۔ اور اگر کمپنیوں کے مالکوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آئیے اب آج کی اپنی دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کے دوران بینکوں اور ترسیل زر مراکز کے اوقات کار کیا ہوں گے؟ بینکوں کی شاخیں صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک کھلی رہیں گی۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے اس سال رمضان اور عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بینکوں، ترسیل زر کے مراکز اور ایکسپریس سروس کے اوقات کار کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 نے ساما کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ رمضان کے دوران بینکوں کی شاخیں صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک کھلی رہیں گی۔ بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مہیا وسائل کے ذریعے اپنی شاخوں کے ناموں اور اوقات کار سے کھاتے داروں کو مطلع کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مملکت بھر میں ترسیل زر کے مراکز روزانہ صبح 7 سے دوپہر 4 بجے تک کھولے جائیں گے۔ ترسیل زر کے مراکز کے اوقات کار روزانہ 5 گھنٹے سے کم نہیں ہوں گے۔ ترسیل زر کے مراکز کہاں کھلیں گے اور کس وقت تک کھلیں گے اور کب سے کب تک کھلے رہیں گے، اس کی تفصیلات ترسیل زر کے مراکز کو اپنے طور پر صارفین کو دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام مراکز کرفیو کے اوقات کار کے پابند بھی ہوں گے۔ ساما نے مزید بتایا ہے کہ اس سال عید الفطر کی چھٹی جمعرات 28 رمضان بمطابق 21 مئی کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ 8 شوال اتوار 31 مئی کو مالیاتی ادارے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ساما نے تمام بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز پر پابندی لگائی ہے کہ وہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران اپنی بعض شاخیں کھولنے کا اہتمام کریں۔ کھاتے داروں کو اوقات کار شاخوں کے ناموں اور ترسیل زر کے مراکز کے پتوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائے۔
تمام بینک اور ترسیل زر کے مراکز اپنی شاخوں اور اوقات کار کی تفصیلات سے سامع کو آگاہ کریں گے۔ رمضان المبارک کے دوران سری رفتار ترسیل زر کے سعودی نظام ایکسپریس سروس کے اوقات کار صبح 10 سے لے کر دوپہر 4 بجے تک ہوں گے، جبکہ جمعرات 28 رمضان 21 مئی کو ایکسپریس سروس بند ہو جائے گی۔ پھر 3 شوال 26 مئی منگل کو ایکسپریس سروس صارفین کے لیے مہیا ہوگی۔ ڈیوٹی کے دوران ماسک اور دستانے نہ پہننا خلاف ورزی۔ ماسک کے استعمال کی پابندی نہ کرنا قابل سزا ہے۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے کہا ہے کہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے ورکرز پر ڈیوٹی کے دوران دستانوں اور حفاظتی ماسک کا استعمال ضروری ہے۔ یہ پابندی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے وائرس لگنے سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے مقامی شہریوں اور تارکین سے کہا ہے کہ اگر وہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے ورکرز کو ڈیوٹی کے دوران دستانے اور حفاظتی ماسک پہنے بغیر کام کرتے دیکھیں تو پہلی فرصت میں 940 پر رابطہ کر کے اطلاع دے دیں، جبکہ یہ پابندی وائرس سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ وزارت کے دستانوں اور ماسک کے استعمال کی پابندی نہ کرنا قابل سزا جرم ہوگا۔ یاد رہے کہ غیر ملکی ورکرز کی رہائش کو منظم کرنے والی کمیٹی ان دنوں مملکت بھر میں غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے مراکز کو منظم کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اس حوالے سے نجی اداروں اور کمپنیوں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر رہائشی مراکز سے متعلق معلومات مہیا کریں۔ دی سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے غیر ملکی کھاتے داروں سے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا اکاؤنٹ اقامے کی میعاد ختم ہونے پر بند کر دیا گیا ہو تو وہ بینک سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کھلوانے کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق اس سے قبل تمام سعودی بینکوں کو تحریری طور پر بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی کا قومی شناختی کارڈ یا اقامہ ختم ہو جانے کی وجہ سے بینک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہو تو اسے کھول دیا جائے۔ اے ٹی ایم کارڈ کسی کا ختم ہو گیا ہو یا ختم ہونے والا ہو تو 10 شوال 1441 ہجری تک اس میں توسیع کر دی جائے۔ ساما نے تمام بینکوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اے ٹی ایم کارڈز میں توسیع اور انہیں کھاتے داروں تک پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ اس سلسلے میں انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ شناختی کارڈ یا اقامے ختم ہونے کی وجہ سے کسی کا کھاتہ بند نہ کریں، اگر بند کر دیا گیا ہو تو اسے بحال کر دیں۔ ساما کے مطابق یہ سہولت نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے وسائل سے نمٹنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔